عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے، اور جیسے جیسے قریب آ رہی ہے آپ حضرات کے سوالات کا سلسلہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اب قربانی کے متعلق سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز آپ کو یہ بتلانی ہے کہ قربانی واجب کس پر ہوتی ہے، قربانی کس پر واجب ہوتی ہے اور کس پر واجب نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ اس مسئلے کو سمجھ جائیں گے تو آپ بہت سارے مسئلے اس کے تحت بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس میں قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم صاحب نصاب پر واجب ہے۔ قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم صاحب نصاب پر واجب ہے، یعنی قربانی کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے عقل مند ہونا ضروری ہے، بے وقوف پر پاگل پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے بالغ پر قربانی واجب ہے، نابالغ پر واجب نہیں ہے۔ چوتھی چیز ہے مقیم پر قربانی واجب ہے، یعنی جو اپنے گھر میں رہ رہا ہو، اپنے وطن میں رہ رہا ہو، اس پر قربانی واجب ہے، اور جو سفر میں ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ پانچویں چیز ہے صاحب نصاب ہونا، یعنی نصاب کا مالک ہونا۔ جو نصاب کا مالک ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی، اور جو مالک نہیں ہوگا اس پر واجب نہیں ہوگی۔ تو اس میں چار چیزیں تو آپ سمجھ گئے، لیکن پانچویں چیز جو آپ کو میں نے بتلائی ہے کہ نصاب کا مالک ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس چیز کو آپ اس طرح سے سمجھیے کہ جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی نہ ہو لیکن اس کی قیمت ہو، یا اتنی قیمت کا سامان ہو، چاہے وہ مال تجارت ہو یعنی بیچنے کا سامان ہو، یا گھر میں رکھا ہوا ضرورت سے زیادہ سامان ہو، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس بات کو اور زیادہ کھل کر بتلا دوں۔ 52.5 تولہ چاندی کتنے روپے کی آ رہی ہے، آپ بازار میں بھاؤ معلوم کر لیجئے۔ تو جتنے روپے کی 52.5 تولہ چاندی آ رہی ہو، اگر اتنے روپے آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ ہوں، فالتو پڑے ہوئے ہیں، بینک میں ہیں یا آپ کے پاس میں رکھے ہوئے ہیں، یا اتنے پیسے نہیں ہیں لیکن اتنا زیور ہے، سونا چاندی وغیرہ اتنا ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر گھر میں کچھ بھی سامان رکھا ہوا ہو، جیسے گھر کے برتن ہیں، فالتو برتن، ضرورت سے زیادہ برتن ہیں، ان برتنوں کی قیمت جوڑی جائے گی۔ اسی طرح گھر کے اندر ٹیپ ریکارڈ رکھا ہوا ہے، یا 3 جوڑوں سے زیادہ جتنے بھی جوڑے آپ کے پاس ہوں، 3 جوڑی کپڑے الگ نکال کے باقی جو آپ کے پاس کپڑے ہیں پہننے کے، وہ سب ضرورت سے زیادہ مانے جائیں گے۔ اسی طرح گھریلو برتن، ضرورت سے زیادہ گھریلو برتن، ان کی بھی قیمت جوڑی جائے گی۔ ایک سے زیادہ موبائل، ایک موبائل انسانی ضرورت کے لیے ہے، اور جو اس سے الگ باقی ہوں وہ ضرورت سے زیادہ مانے جائیں گے، وہ بھی اس میں جڑیں گے۔ اور اسی طرح گھر میں زیب و زینت کا سامان، ڈیکوریشن کا سامان، سجاوٹ کا سامان، سینریاں وغیرہ، گلدستے، گملے وغیرہ جو بہت مہنگے ہوتے ہیں، تو ڈیکوریشن کا جو سامان ہے وہ بھی ضرورت سے زیادہ مانا جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی قیمت آپ جوڑ لیجئے، تمام چیزوں کی قیمت جوڑ کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہو تو پھر آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارے پاس جو بھی چیز، جو بھی سامان ضرورت سے زیادہ ہو، چاہے وہ ہمارے گھر کے برتن ہوں، یا ہمارے موبائل وغیرہ، ہماری گاڑیاں، ہمارا مکان، ہمارے ڈیکوریشن کا سامان، ٹیپ ریکارڈ وغیرہ، پیسے، زیور، سونا چاندی وغیرہ، ضرورت سے زیادہ 3 جوڑی سے زیادہ کپڑے، ان تمام چیزوں کی قیمت آپ جوڑ لیجئے۔ اگر وہ قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہو
تو پھر آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ میں نے آپ کو مسئلہ بہت کلیئر کر کے بتلا دی۔